پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ مرد نماز میں سستی کرتے تھے، لیکن عورتیں، ماضی کی بات کر رہا ہوں جو پتہ چلتا ہے، ان کی نمازوں کی پابندیاں زیادہ ہوا کرتی تھی، گھروں میں وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ ایسا تک چند سال، اور یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب نوجوان لڑکیاں جو ہیں، نوجوان مرد اور نوجوان لڑکیاں جو آج کے دور میں، تو لڑکیوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نماز کا رجحان یہ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ جیسے کہ نماز سے دور ہو رہی ہیں. بازاروں میں ویسے ہی ان کی نمازوں کی کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، گھروں میں بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ دیکھا جاتا ہے. جو پتہ چلتی ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور ہو. نماز کی طرف رجحان بڑھے، اس کا کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں بس یار اللہ توفیق دے. ہم تو حج میں بھی ہمارے ساتھ تو جب اس طرح بہنیں اپنی ہوتی تھی تو مسجدوں کو ضرورت روک کر نمازیں پڑھائی ہیں. کراچی میں میں نے نمازیں پڑھائی ہیں. جی ہاں. اپنے گھر کی وہ بیٹی جو بھی میرے ساتھ ہو، پہلے جب سیکورٹی ایشو نہیں تھا میں آنا جانا کرتا تھا، کہیں بھی نماز کا ٹائم ہوا کہ ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے گھر تک پہنچنے میں. ان کو جماعت تو ان پر واجب نہیں ہے عورتوں پر، تو میں پھر ہم کسی مسجد کے پاس روک لیتے تھے گاڑی وغیرہ جو ہوتی تھی، اور مسجد میں یہ جا کر وضو کر کے کونے کھانچے میں نمازیں پڑھ لیں پھر گھر چلو. تو یہ سب کر سکتے ہیں، نماز تو معاف نہیں ہے نا. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے باقاعدہ برقع ایسا پہنا ہوا یا چہرے پر ویسے انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے، تو وہ حجاب نہ ہٹائیں تو ایسی صورت میں بھی ان کو نماز پڑھ لینی چاہیے. پڑھنی بالکل پڑھنی چاہیے، ہے، پڑھنی ہے. اس میں پڑھنی ہوگی. نماز کے تعلق سے جیسے کہ کہیں بات چیت ہو رہی تھی کہ نماز کی سوچ کیسے ملے. فیضان نماز کا درس اگر گھر میں جاری ہو جائے تو اللہ کرے گا سوچ بن جائے گی. فیضان نماز یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک نماز پر ضخیم کتاب ہے. اس انداز کی کتاب اردو میں نے کبھی نہیں دیکھی نہیں سنی. ماشاءاللہ. ہاں یہ الحمدللہ ایسی پیاری کتاب، اس کو آپ پائیں گے. اردو بھی قدرے اس میں اور کتابوں کے مقابلے میں آپ کو آسان لگے گی. حضور اگر ہماری گفتگو میں نماز کا لفظ آ جائے، میں کہ جیسے آپ حضور کب حاضر ہوں، اور عصر پڑھ کر آ جائے نا، عصر کے بعد 6 بجے، اچھا ٹھیک، مغرب پڑھ کر آ جائے نا 7 بجے، عشاء پڑھ کے 9 بجے نہ بیٹھیں. عشاء کے بعد فجر کے بعد چلے، فجر کے بعد چہل قدمی، فجر کے بعد 7 بجے چلتے ہیں. 2 بجے، ہاں ظہر کے بعد 2 بجے صحیح ہے. اب یہ 2 بجے بولنا تھا، 6 بجے بھی بولنا تھا، 7 بجے بھی بولنا تھا، 9 بجے بھی بولنا تھا، صبح 7 بجے کا بھی بولنا تھا، دوپہر 2 بجے کا بھی بولنا تھا. اگر ان سب بولنے کے ساتھ ساتھ ہم نماز کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیں، یا ظہر کے بعد 2 بجے بیٹھتے ہیں، عصر کے بعد ہم اتنے بجے بیٹھتے ہیں، مغرب کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، عشاء پڑھ کے بیٹھ جائیں، یا فجر کے بعد بھی صحیح رہے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح زبان پر بار بار نماز کا ذکر آنا یہ توجہ دلاتا رہے گا کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. کہ بھئی یہ گفتگو میں اپنی نماز کریں، اللہ کرے جاری ہو جائے. آمین. انٹرنیشنل میڈیا ہے ہمارا، دنیا کے کئی ممالک میں اب مساجد جہاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ عورتوں کی نماز کی جگہ الگ سے، ان کے وضو وغیرہ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں کہیں کہاں بنی ہوئی ہے. یہاں پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر ہم نے ہائی وے پر جو مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں کئی مساجد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی نماز کی الگ سے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. خود دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے مساجد بنانے کا، اس کا بھی ہمارا یہ ہے کہ کئی جگہوں پر بازار وغیرہ میں جہاں ہو وہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مسجد کی جگہ، نماز کی جگہ بنائی ہے، تاکہ بازار وغیرہ میں یہاں وہاں پردے کی رعایت ہو، جو بھی اپنی رعایت ہے ان کے ساتھ نماز پڑھ سکے. تو اگر یہی رجحان بڑھ جائے نا، تو مساجد کے ساتھ ساتھ اگر ان کے لیے جگہ الگ سے شریعت کی ساری رہنمائی لے کر دارالفت اہل سنت سے مشورہ کر لیا جائے تو یہ اچھا ہو جائے گا. جو بھی کرے شرعی رہنمائی لینے کے ساتھ ہی یہ کام ہونے چاہیے. یہ ضروری ہے. جی یہ ضروری ہے. تو جو بنی بنائی مسجد ہیں ان میں بھی اگر کوئی سی گنجائش نکلتی ہو نا شرعی رہنمائی لے کر، بعض نہیں ہوتا رجحان محلے کی مسجد میں ضرورت نہیں پڑتی، وہ گھروں میں پڑھ لیتی ہے. جی یہ بازاروں میں، اسٹیشنوں پر، جہاں مطلب یہ کہ گیدرنگ ہوتی ہے اور مردوں عورتوں کا ہوتا ہے حساب کتاب، تو وہاں زیادہ مناسب ہے. ایئرپورٹ پہ بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ایئرپورٹ پہ بھی عورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہوتی ہے، مردوں کی نماز کی جگہ الگ ہوتی ہے. اصل باہر ملکوں میں تو کوئی شاید مسجد ایسی خالی ہوتی ہی نہیں ہے جس میں عورتوں کا انتظام نہ ہو. شرعی رہنمائی کے بغیر نہ لی جائے. جی کہیں اجازت ملے گی کہیں نہیں ملے گی.
اللہ کرے نمازی بن جائیں، ہماری بہو بیٹیاں نمازی بن جائیں گی تو ان کی نسلیں جو ہے نا یہ نمازی اٹھیں گی، بچہ بچہ نماز پڑھے گا۔ ماں سے بچہ مانوس زیادہ ہوتا ہے، ماں جب نماز پڑھے گی تو چھوٹی سی بچی، چھوٹے سے بچے یہ بھی یوں کر کے کرتے رہیں۔ فیضان نماز جس کا میں نے تذکرہ کیا تو یہ آڈیو میں بھی موجود ہے، بولتی کتاب بھی آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو سن سکتے ہیں، سنتے رہیں تو نماز کا ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ برسوں گزر گئے، نماز کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔